الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چارگر کن لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو خالق السماوات والارض ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے ابھی موسم کی سختیاں ہمیں گرم لحاف اوڑھنے پر مجبور کر رہی ہے جب موسم گرمی کی طرف بھاگتا ہے تو پتلے لحاف اوڑھنے کے لیے موسم مجبور کر لیتا ہے بہار اپنی بہار دکھانے کے لیے انسان کو مجبور کر لیتی ہے خزاں اپنے موسم کی ندرت لیے پتوں کو گرنے پر مجبور کر لیتی ہے ہر موسم کے اپنے رنگ ہیں ہر رنگ کا اپنا روپ ہے ہر روپ کا اپنا کردار ہے ہر کردار کی اپنی گفتار ہے ہر گفتار کی اپنی سیرت ہے اور یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ان سے پوچھو تو صحیح کون سا ایسا نظام ہے کہ جس نے تمہیں اپنے مقررہ وقت پر رکھا ہوا ہے کہ جو رب کا غلام ہو جائے وہ وقت کا غلام ہو جایا کرتا ہے اور وقت کا غلام وہ ہوتا ہے جب سورج چمکنے والا ہوتا ہے وہ سورج کو نہیں دیکھتا وہ اللہ اکبر کی صدا کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ رہتا ہے درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہیں کائنات کی عشق ہے کائنات کا یعنی یوں کہوں تو ہر دل میں دھڑکتے ہیں میرے محمد ہر آنکھ کا حسن ہے میرے محمد ہر چہرے کا نور ہے میرے محمد ہر دل کا سرور ہے میرے محمد ارے عاشقوں کے لیے تو کبھی دل کرتا ہے کہ ان کے کوچے میں گزرنے کو تو جو باد نسیم یا باد صبا یار کے کوچے سے آتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مشکمبر و کستوری اپنی خوشبو بھول کر محمد کے پسینے کی خوشبو لینے آئے درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا الگ رنگ ہے جناب عمر فاروق کی عدالت کا اپنا رنگ ہے جناب عثمان غنی کی حیا کی اپنی ندرت ہے جناب مولا حیدر کرار کے تاج کی اپنی شانیں ہیں لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بحر تلاطم یہ کوس و قضا کے رنگ یہ دل کی ارمانیاں سب ایک طرف اور بلال کا بخت ایک طرف جس نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے کہا سونیا اب کس کو دیکھ کے آزان دوں پہلے تو کعبے کو دیکھ کے آزان دیتا تھا تو مصطفیٰ نے کہا اے بلال اب مجھے دیکھ لے تیری آزان بھی ہو جائے گی تیری نماز بھی ہو جائے گی جناب من مصور کی یہ عادت ہوتی ہے وہ اپنی تصویر کو شوق سے بناتا ہے ایسے مصور کو ہم مصور نہیں کہتے کہ جو بچپن میں سامنے 2-3 لائنیں بالوں کی بنا کر
اور آنکھ کے ایک دو نقطے بنا کر کہ جی میں نے تمہاری شکل بنائی ہے، میں نے تمہاری تصویر بنائی ہے۔ ارے مصور کے حسن کا، مصور کی نفاست کا جناب پتہ تب چلتا ہے جب اس کے شاہکار کو دیکھتے ہیں۔ ارے لیکھک کی شاہکار ادیب کے ادب کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے ادب میں گھل کے تم اس کے شاہکار کو دیکھتے ہو۔ لیکھک لکھاری جتنا بھی لکھتا رہے لیکن اس کے لیکھک کا حسن اس کو پڑھنے سے آتا ہے۔ جناب من ہر روپ ہر ہنر کا ایک انتہا ہے، ایک ابتدا ہے۔ جس کی ابتدا اچھی نہ ہو اس کی انتہا اچھی نہیں ہوتی۔ ارے میرا رب وہ مصور ہے جس کی ابتدا بھی محمد ہے، جس کی انتہا بھی محمد ہے۔ میرا رب وہ مصور ہے جس کی تصویر کو محمد کہتے ہیں۔ میرا رب وہ مصور ہے، میرا رب ادیب کا وہ خالق ہے جس کے ادب کو محمد کہتے ہیں۔ ارے انسان میں بہت ساری چیزیں دیکھی، دیکھتے دیکھتے انسان اپنی پیدائش کے لیے، اپنے جینے کے لیے بعض لوگوں نے مزدوری کا سہارا لیا، بعض لوگوں نے کھیتی باڑی کا سہارا لیا، بعض لوگ جناب کسی کے دفتر پر نوکریاں کرنے لگ گئے کہ یہاں سے بیٹھیں گے روزی چل جائے گی، یہاں کام کریں گے روزی چل جائے گی، یہاں کھیتی باڑی کریں گے گھر میں دانے آ جائیں گے۔ کئیوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیا، کئیوں نے جیبیں اجاڑنا اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیا، کئیوں نے دل توڑنا اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیا۔ اے عاشق سے بھی تو پوچھو، اے عاشق تیری روزی کا ذریعہ کیا ہے؟ تو عاشق یہ کہتا ہے میں ادھر ادھر نہیں جاتا، میرے رب نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب سے مدینے والے کے قدموں میں آ گیا ہوں مجھے اپنی روزی کی فکر نہیں، مدینے والا میرے گھر کے سارے سبب جانتا ہے۔ ارے جس کے گھر میں کنواں ہو اس کو کیا ضرورت کہ ساتھ والے گھر سے پانی مانگے؟ جس کے گھر میں جناب کپڑے موجود ہوں اس کو پتے باندھنے کی ضرورت کیا محسوس ہوتی ہے؟ جس کے گھر میں خود سواری موجود ہو اس کو رینٹ پر گاڑی لینے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جب خود میں موجود ہو تو جناب در در کے دھکے نہیں کھائے جاتے، کہا جاتا ہے اے سونیا تو کدھر موجود ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہر حلال رزق میں محمد کی شان موجود ہے، ہر حلال بیٹے میں محمد کی تاثیر موجود ہے۔ اور آپ کسی ایک کو تھوڑی سی کم کر دیں، آپ کسی حسین کو دیکھیں تو اس کے حسن کے گرفتار نہ ہو جائیں، کیونکہ اس کے حسن میں اس کا کمال نہیں۔ میری والدہ محترمہ آپ فرمایا کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کسی کے چہرے پر تھپڑ نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں جی کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ کہا جی جب رب نے بندے کو بنایا نا تو اس بندے کی عظمت کے لیے مصطفیٰ کریم کا ہاتھ ہر شخص کے چہرے پر پھیرایا گیا۔ ارے جو کن کو یاد نہیں کر سکتے، جو کالو بلا کو یاد نہیں کر سکتے، انہیں کیا پتا کہ اس چہرے میں حسن میں تیرا کمال نہیں، یہ تو مصطفیٰ کا دست شفقت ہے جو تیرے چہرے پر آ گیا۔ ارے کسی میدان میں چلے جاؤ، ہر میدان والے کو زیر کر لو، یہ تمہارا کمال نہیں، یہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کمال ہے، عشق بندگی ہے، عشق کردار کا عروج ہے، عشق معیار کا عروج ہے۔ ایمان لوگ کہتے ہیں شریعت اور طریقت مختلف ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں سجدہ شریعت ہے، یار کو دیکھنا طریقت ہے، رکوع شریعت ہے، یار کی زلفوں میں پھنس کے سبحان ربی العظیم کہنا طریقت ہے۔ ارے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا یہ شریعت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین میں ڈوب کے اس ذات کے دیدار کو طریقت کہتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے اپنے دریا بہا لیے ہیں تو آپ اپنے دریا میں خود ڈوب جائیں گے۔ جو محمد والا ہوگا وہ کہے گا ای وصل تو اصل شادمانی ہیچ نہیں اندیشم بجوز دل خواہ تو۔ مولانا
مولانا روم کہتا ہے جو اپنے بہائے میں بہ جائے اس کو ولی نہیں کہتے. ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں تصویر اس کی نہیں نظر آتی, جس کی آنکھوں میں تصویر میرے محمد کی نظر آتی ہے. وہ اینک کسی کام کی نہیں جو پہنی جائے اور دکھائی نہ دے. آپ سن گلاسز کو, کیونکہ وہ مشہور ہے کہ اس کو سن گلاسز کہا جاتا ہے, یہ دھوپ سے بچنے کے لیے آئینہ ہے, یہ دھوپ سے بچنے کے لیے ایک آلہ کار ہے. وہ پہن کے اگر آپ رات میں کسی بستی میں نکل جائیں تو اجڑنا آپ کا مقدر, بکھرنا آپ کا مقدر. ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ خشکیوں پر چل رہا ہوں یا گندلے پانیوں پر چل رہا ہوں. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کس ڈگر پر جا رہا ہوں یا کس جگہ پر جا رہا ہوں. ارے یہی حالت ہے جب سمن بکمن امیون فاہم لا یرجیون کی مور رب دل پر عطا کر دے تو لوگوں کو لگتا ہے سائیں ہمارے جیسا ہے, لیکن مولانا روم کہتا ہے تیرا دیدار اصل خوشی ہے, تجھے دیکھ لینا اصل خوشی ہے. فرماتے ہیں ہیچ نہیں اندیشم بجوز دل خواہ تو لعنت ہو ایسے دل میں جس میں تیرے سوا کوئی اور ہو. امیر خسرو اجڑا اجڑا پھرتا تھا, کیونکہ جن کو پتا ہوتا ہے جو آنگن سوار کے رکھتے ہیں ان کے آنگن کو سوارنے کے لیے کوئی نہیں آتا, لیکن جو آنگن کو یار کے انتظار میں رکھتے ہیں یار کو پتا ہوتا ہے جہاں انتظار ہو وہیں دیدار ہوتا ہے, اور جہاں دیدار ہو وہیں کمال ہوتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کمال زندگی دیدار ذات است, طریقش از رستن بندے جہات است. فرمایا زندگی کا کمال تمہارے کردار میں نہیں, زندگی کا کمال آمینہ کے لال کے دیدار میں ہے. زندگی کا کمال یہ نہیں کہ تم سفید لباس میں ملبوس ہو, زندگی کا کمال یہ نہیں کہ تم سجدے میں سبحانہ ربی یا لالا سبحانہ ربی یا لالا بلند کر رہے ہو. کمال یہ ہے سبحان کا نام زبان پر آئے, سبحان خود آنکھوں کو دیدار عطا کر دے. وہ محمدی نہیں ہو سکتا جس کی رگ رگ روح روح میں ذات مصطفیٰ کی نورانیت نہ شامل ہو. وہ کیسا بچہ باپ تعلیم دے علم کی اور اس کو علم کا آئین نہ پتا ہو. علم کے ہاتھ میں بڑی بیڑیاں باندھی, ہر چیز کے ہاتھ میں بیڑیاں نہیں باندھی گئی, علم کے ہاتھ میں بیڑیاں باندھی گئی ہیں. علم کے ہاتھ میں اس لیے بیڑیاں باندھی گئی ہیں. سب سے پہلے مصطفیٰ کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. یعنی یاد رکھو جو علم کے شہر کی غلامی کرنا نہ جانتا ہو علم کو بیڑیاں ہیں, تم اس کا مقدر نہ بننا. ارے یاد رکھو تم واز کرتے رہو, استقبال کرتے رہو, کلام کرتے رہو, تمہارے کلام میں بیڑیاں ہیں. تمہارا کلام دل میں تب ہی اترے گا جب تم طیبہ والے کے در پر جھاڑو دینا شروع کر دو گے. جب تم طیبہ والے کے در پر جھاڑو دینا شروع کر دو گے تو تمہارا علم کاملیت پر جائے گا, اور علم آ کے بولے گا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, اس کے دروازے پر چلے جاؤ, وہ تمہاری روح کو بھی علم بخش دے گا, محمد کی غلامی بھی سکھا دے گا. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہر چیز کو بیڑیاں ہیں. اے مسلمان تجھے بھی کوئی بیڑی ہے جس نے تجھے روکا ہوا ہے کسی کام سے؟ کیا موت سے سارے ہی ڈرتے ہیں؟ ساروں کو موت سے ڈر نہیں لگتا. کیوں جی ساروں کو کیوں نہیں لگتا؟ کہ دنیا کی مستیوں میں آ کے موت کو بھول بیٹھتے ہیں اور کوئی یار کی ہستی میں آ کے دنیا کو بھول بیٹھتے ہیں.
ارے یہ دونوں کے مزاج اپنے اپنے ہیں. ایک کو دنیا کی فکر ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے یاری میں اپنے یار کو بھول جاتا ہے, دنیا کی مستی میں اس مستی کو بھول جاتا ہے. ارے عاشق تو کہتا ہے وہ مستی وہ میں کسی کام کی نہیں جو ساقی اپنے ہاتھ سے نہ پلائے. اس میں خانے کا حال کیا ہوگا جس کا ساقی خود مست نہ ہو, جس کے نین خود دیدار سے مست نہ ہو. وہ کسی کو مست کروا نہیں سکتے. ہم تو اس کے غلام ہیں جس کے بارے میں رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, میں لے گیا اپنے بندے کو. ادھر شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں, کہتے ہیں عبد دیگر و عبدہ چیزیں دیگر. کہتے ہیں بندہ اور ہوتا ہے لیکن اس کا بندہ اور ہوتا ہے. این سراپا انتظار او منتظر. فرمایا جو بندہ ہوتا ہے اس کا انتظار ہوتا ہے, اس کا ذوق ہوتا ہے کہ اس کا ماہی اس کو دیدار کروائے. لیکن جو اس کا بندہ ہوتا ہے, اقبال کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. عشق وہ سجدہ عطا کرتا ہے کہ جسے سجدے میں ماہی کی صورت مل جایا کرتی ہے. تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں, تیری الفت میں مر جانا شہادت اس کو کہتے ہیں. ارے جو یار کے بہنے بیٹھا ہی نہیں, جس کو سجن ملا ہی نہیں, جس کو رہبر ملا ہی نہیں, جس کو تقی و ہادی ملا ہی نہیں, اس کو کیا پتا کہ راہزنی کیا ہوتی ہے, اس کو کیا پتا کہ سفر کیا ہوتا ہے. ارے ذات سفر گھر چھوڑاؤ تو سفر میں بھوکے رہو گے, محمد کو صرف قرآن کی حد تک رکھو گے تو ایمان سے بھوکے رہو گے. جب دل میں اتار لوگے تو وہ ایسا جام ہے, ارے جو خود نینوں کی مستیوں میں مبتلا نہ ہو وہ کسی کو مست کر نہیں سکتا. ارے جس نے اس کعبہ قوسین کا مزہ چکھا نہ ہو وہ کسی کو اس کعبہ قوسین تک پہنچا نہیں سکتا. ہم تو اس محمد کے غلام ہیں. دنیا انتظار کرتی رہی اس کی تجلی مل جائے, لیکن تجلی کا مارکہ جب ہوا 70 ایسے لوگ تھے جنہوں نے اعادہ کیا کہ موسیٰ ہمیں لے چل اس کے پاس جس کی تو باتیں کرتا ہے. عزیز من موسیٰ علیہ السلام اس طور کی پہاڑی پر پہنچے. ایک نبی 70 مقتدی, اللہ نے صرف تجلہ دکھایا, نبی بے ہوش ہو گئے, 70 مر گئے, پہاڑ جل گیا. یعنی سمجھ میں آیا کہیں غش کھا کے عشق میں گرتے ہیں, کہیں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں, کہیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, لیکن ہم مصطفیٰ کی اس فیضان نظر سے تجلی سے آگے دیدار کی طرف آ گئے ہیں. مصطفیٰ کریم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے سونے نے فرمایا مرنے سے پہلے مر جاؤ. اوہ عاشق کو تو اب اس کا محبوب مرنے سے پہلے موت کا درس دے رہا ہے. ہم تجلی سے مرنے والے نہیں, ہم تو ذات کے دیدار کی مستیاں لے کر دنیا سے جائیں گے. وہ کیسی موت کہ جو لٹھا پہن کے تمہیں زمین میں دفن کر دے. موت تو وہ ہے کہ جناب نہیں محمل منگدی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے, تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے. اوے کے چمدی کوئی وسنیک جب پوچھے اے کون کو جی کنگالے, سردار تو آپے آخ دمی میرے اونٹے بھی چروالے. وہ قبر میں بھی جانا ہو بھی محمدی اور اکیلے جاؤ. قبر میں محمدی ایسے نہیں جاتا. قبر میں جب محمدی جاتا ہے تو فرشتہ یہ سوال نہیں کرتا من ربوں کا, من دینوں کا, من اماموں کا. فرشتہ سارے جناب پروٹوکول بھول کر کہتا ہے ما کنتا تقل فی حق حاضر رجل, تو اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے. تو میرے علی بول اٹھتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا, جانا کھا کہ جانے جہانا کھا, سچ آکھا کہ رب دی میں شانا کھا. جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما آسانکا ما اکملکا. کتھے میرے علی
کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں کمال یہ نہیں کہ مرتے وقت جائیداد چھوڑ کے جاؤ کمال یہ ہے مرتے وقت آل کو دیدار کی طرف چھوڑ کے جاؤ تو میرے دل کے راجہ کو امیر خسرو کہتے ہیں میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں اور میں ان کو سلطان العاشقین کہتا ہوں میرے دل کے بھی سلطان ہیں وہ جب حال حولڑا بلڑا ہوا تو لوگوں نے کہا حال تو اجاڑ رکھا ہے لیکن کبھی تجھے اس مستی میں نہیں دیکھا جس کو دیدار کہتے ہیں کبھی تجھے اس کچہری میں نہیں دیکھا کہ جس کو دیدار کہتے ہیں اب یہ عاشق کے لیے تو ایک تانا بھی بڑا برا ہوتا ہے جب انا الحق کا نعرہ لگایا منصور نے تو لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے لیکن شبلی نے ہلکے سے پھول مارا تو جناب وہ رونے لگ گئے انہوں نے کہا شبلی نے پوچھا کیوں روتے ہو لوگوں نے پتھر مارے نہیں روئے میں نے پھول مارا رو دیے کہ لوگ انجانے میں مار رہے تھے تو جان بوجھ کے مار رہا تھا مجھے انجانوں کی تکلیف نہیں مجھے یار کی تکلیف ہے ارے جس نے کولوں کا پانی پیا ہی نہیں اس کو کیا پتا کہ اس کولوں کے پانی میں جراثیم کون سے ہیں کیونکہ جو پیتا رہے گا اس کو بیماری لاحق ہو جائے گی اور جو محمدی جام پیتا رہے گا اس کا مرض یہ ہے پہلے عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دوا میرے مرض کی ارے طبیب ہر کسی کو نہ بناؤ ہر کسی کے ہاتھ میں اپنی نبض نہ دو جو محمد کی غلامی میں اپنے مرشد کو نبض دیتے ہیں مرشد ہاتھ بعد میں رکھتا ہے دیدار پہلے عطا کر دیتا ہے اب خسرو بھی چال بللے آل بللے میں مرشد کے قدموں میں پہنچ گیا اس نے کہا سونیا تیرے لڑ لگی ہوں کسی ٹٹو کی غلامی تو نہیں کی کسی گندے کے در پر آکے تو نہیں بیٹھا کسی کو اپنا تاجور تو نہیں بنایا تو جو اس کی خوشبوئیں لیتا ہے کیا ہی اچھا ہو میں بھی اس کے درد پالوں میرے لفظوں کو سمجھیے گا تو جو اس کی خوشبوؤں میں مست ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے درد پالوں ارے تو جو اس کی زلفوں کا اسیر ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے نینوں میں زندگی بسا لوں ارے تو جو اس کے علم نشرہ سینے پر اپنے دل کو ہارے بیٹھا ہے میرا بھی دل ہے کہ میں اس کے نالین میں اپنی زندگی بسا لوں ارے تو جو اس کے ودھا چہرے کا عاشق ہے میرا بھی دل ہے اس کے قدموں میں زندگی بسا لوں ارے تو جو اس کی زلفوں کی سیاہی دنیا میں بانٹتا ہے میرا بھی دل ہے اس کے عطر کی خوشبو زمانے کو عطا کر دوں ارے تو جو اس کے حسن کا چرچا دنیا میں کرتا ہے میرا بھی دل ہے کہ اس کی ریش کی کہانیاں دنیا کو سنا دوں ارے تو جو دنیا میں اس کے حمد و قصیدے پڑھتا ہے میں چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی نعت میری زبان سے بھی ادا ہو جائے ارے جس کے دیوان چھپ چکے ہوں تو وہ عاشق ہے جس نے محبوب کی ٹویشن اتنی لی ہے کہ تیرے دیوان چھپ چکے ہیں تو کہتا ہے اس سے بڑا شغع اسرا کا دولہ کوئی نہیں پر مجھے صرف رسول بنا کر ہی ملا دے مجھے صرف نبی کی غلامی عطا کر دے جب یہ معاملہ ہوا اب عاشق کا درد کا وہ احساس ہوا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جن کا باپ اس دنیا سے چلا جائے یتیمی کا درد اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا جن کی ماں قبر میں اپنی بیٹی کو بے ردا چھوڑ کے چلی جائے دہیج کے وقت اس کو کوئی اور یاد نہیں آتا ارے جس کا کوئی سجن وچھڑ جائے جب کسی کا وچھڑے تو اس کو اس کا تکلیف نہیں یاد آتی اس کو اپنے سجن کی تکلیف یاد آ جاتی ہے ارے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ پتا یار نو یاری دا تد لگدا جدو یار نو یار دکھے چھوے ادھروں میں نکلا ادھروں وہ نکلے ملاقات راہ دے وچ ہوئے وہ وجن تیر جدائیاں دے وچ سینے زخم دو ہومن درد ایک ہوئے وہ بلے شاہ یاری دا مزاتے تادان دا لاشے دو ہومن قبر ایک ہوئے امیر خسرو کے مرشد کو اس پر ترس آ گیا کہا آ تجھے کچہری مصطفیٰ میں لے چلتا ہوں جب امیر خسرو کچہری مصطفیٰ میں پہنچا تو زانو ہو کے کبھی دائیں دیکھتا ہے
کبھی بائیں دیکھتا ہے تو ساتھ والا ایک کہتا ہے کس کی تلاش ہے؟ یہاں آ کے تو ساری تلاشیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. کس کی تلاش ہے؟ یہاں آ کے تو دلبر کی دلبری ختم ہو جایا کرتی ہے. یہاں آ کے تو وقت کا عروج ختم ہو جایا کرتا ہے. یہاں آ کے تو کردار کی بلندگیاں اپنے آپ کو دوزانوں کر لیتی ہے. ارے تمام خدا کی خدایاں آپ لوگوں نے بھی اپنی ذات میں خدا بنا رکھا ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. اگر کسی غریب کا تمہارے چند تنکوں سے فائدہ ہو جائے تو اس کو کھینچنے میں فائدہ نہیں، اس کو عطا کرنے میں فائدہ ہے. ارے عاشق تو پہلے ہی یار کے حال میں اجڑا ہوتا ہے. اس سے کہا ادھر آ کے تو ساری تلاشیں ختم ہو جاتی ہے، تو کس کا انتظار کر رہا ہے؟ جس دلبر نے دلبری کی اور مجھے یہ محفل عطا کی، میں اس سجن کو ڈھونڈ رہا ہوں. جب معاملہ آگے بڑھا تو سامنے دیکھا کہ وہ نوری مکھڑا تصویر محمد عربی دی. رب آپ بنا کے لٹیا گیا. لوگ کہتے ہیں لٹیا لفظ اچھا نہیں ہوتا. ارے تمہارا پنجابی میں جو دل کرے تم جگنوئی کو اپنا مرشد بنا لیتے ہو. ہم نے محبوب بھی وہ رکھا ہے جس نے خود ذات مصطفیٰ کی تصویر بنا کے خود صرف عاشق نہیں ہوا، کائنات پر فرض کر دیا جو محمد کی تصویر کا عاشق نہیں ہو سکتا وہ میری ذات تک نہیں پہنچ سکتا. اب سامنے وہ تصویر تھی جس کے تصور میں ذات تھی. سامنے وہ تصویر تھی جس کی ذات میں وہ ذات تھی. سامنے وہ تصویر تھی جس کی جناب کردار میں وہ ذات تھی. ارے سامنے وہ ذات تھی جس کی زبان میں ینطقو عن الہوا کے وہ ڈورے تھے. جب مصطفیٰ کھولتا تھا تو خوشبو مدینے کے ساتھ ساتھ عرش اولا کی بھی آ جایا کرتی تھی. ارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک چادر عطر دکان خانے میں رکھ دیں تو ادھر بھول کے آپ چلے جائیں. گوشت کے کارخانے میں رکھ دیں. میں اس کی سادہ مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. بیلول دنا کے دور میں ایک خواجہ ایک مہمان سرائے میں چوری ہو گئی. جس کے چوری جب ہوئی تو 2-3 لوگ وہاں موجود تھے. ایک گوشت کا کام کرتا تھا، ایک عطر کا کام کرتا تھا. جب وہ کہیں بھاگ کر چوری کر کے جانے لگا تو سکہ وہاں گر گیا. وہ جو چوری کرنی تھی وہ اپنی لے گیا، بے خبر ہو کے اپنے کمرے میں سو گیا، لیکن اپنا ایک سکہ وہاں گرا گیا. جب مالک نے چاہا کہ اس کو پکڑا جائے تو اس نے یہاں یوں سوچا، پولیس بلائی، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہ ہو. ادھر سے علی علی کرتا بیلول آ گیا. جب بیلول آیا تو اس نے کہا بیلول یہاں تو سارے عقل کے اندھے لگتے ہیں، مجھے ایک تو ہی سیانا لگتا ہے کیونکہ تیری زبان پر غیر کا ورد نہیں، تیری زبان پر کل ایمان کا ذکر ہے. آپ مجھے بتا تو صحیح ان میں چور کون ہے یا سچا کون ہے؟ تو ساروں سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں گوشت فروش ہوں. تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں عطر فروش ہوں. ایک نے کہا جی میں فلاں کام کرتا ہوں. اب بیلول نے کہا کہ جاؤ گرم پانی لے کر آؤ. جب گرم پانی لایا گیا تو ایک سکہ اس میں پھینکا گیا. جب سکہ پھینکا گیا تو اس سے ایک گوشت کا لوتھڑا جدا ہوا. اب ثابت یہ ہو گیا جس کا سکہ گرا ہے اس کا تعلق گوشت سے ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں گوشت فروش کی جیب میں سکہ رہے، اس کے جناب سکے کو گوشت لگ جاتا ہے. جو محمد کے در پر پڑا رہے اس کی سانس میں کسی اور کی خوشبوئیں نہیں آتی، مدینے کی خوشبوئیں آتی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں وہ ملاقات چند لمحوں کی تھی، لیکن علماء کہتے ہیں کم سے کم 18,000 سال تھے جو مصطفیٰ کعبہ کا حسین کا دیدار کرتے رہے. اور وہ نین جو کعبہ کا حسین میں 18,000 سال رہے پھر ان میں اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس ذات کی خوشبو بھی آیا کرتی ہے. اب میرے دائنے پاس غوث پاک سرکار بیٹھ گئے، بائنے سائیڈ پہ چشت کے شہنشاہ بیٹھ گئے، پیچھے شیخ سعدی اپنی مدح سرائی کر رہا تھا. بلغ العلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہی. ارے دردی کو درد دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے وہ شاعر کیسا جس کو قلم دیکھ کے مستی نہ چڑھے.
وہ بادہ خار کیسا جس کو جام دیکھ کے مستی نہ چڑھے، ارے وہ انسان کیسا جس کو انسان دیکھ کے غیرت نہ آئے، ارے انسان وہ ہوتا ہے جو انسان کی غیرت کا نقیب ہوا کرتا ہے۔ ارے جب ایسے مردوں کو دیکھو گے جو اپنی ذات پر عبور نہیں رکھ سکیں گے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ جب محمد کے غلاموں کے قدموں میں بیٹھتے جاؤ گے، تم بیٹھے فرش پہ ہوگے، باتیں عرش والوں پر کرتے نظر آؤ گے۔ تو امیر خسرو کے سامنے جب یہ شعر پڑھا گیا تو امیر خسرو بھی بول اٹھے، آپ فرماتے خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود، کہ شب جائے کہ من بودم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے خسرو سے پوچھو تو صحیح زمانے کی بادشاہی کیا ہے؟ کہا لا مقا کا وارث وہ ہے، مقا کی ساری روشنیاں محمد کے قدموں میں بس نہیں ہیں۔ ارے لا مقا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پہلے خود کو کوئی مقام بناؤ تو صحیح۔ وہ کیسا مسافر خانہ جس میں مسافر ہی رات نہ رہے، وہ کیسا صنم خانہ جس میں صنم ہی نہ آئے، وہ کیسی دیدار گاہ جس کو دیدار ہی میسر نہ ہو، ارے وہ کیسا ہاتھ جس نے کبھی کسی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہی نہ سیکھا ہو، ارے اس کو زبان کون کہتا ہے جس نے کبھی ذائقہ چکھا ہی نہ ہو، ارے اس کو ہونٹ کون کہے گا جس نے لالیاں بکھیرنیاں ہی نہیں سیکھی، ارے اس کو قدموں والا کون کہے گا جو چلنا ہی نہیں جانتا۔ اس کے قدم نہیں لوگ اسے لولا کہتے ہیں، جس کے ہاتھ نہیں لوگ اس کو کچھ اور کہتے ہیں، جس کی آنکھیں نہیں اسے لوگ اندھے کہتے ہیں، جس کے پاس حسن نہیں اسے لوگ کوڑا کہتے ہیں، اور میں اس کو ضمیر کا مردہ شخص کہتا ہوں جس کے دل میں محمد کی ذات موجود نہیں۔ ارے دنیا دار کو جو وہ نعمتیں نہ مل سکے تو دنیا والے کہتے ہیں یہ اندھا ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، یہ کبڑا ہے، اور میں کہتا ہوں اگر تم کو محبت میسر نہیں اس سونے محمد کی، تم دنیا میں سب کچھ ہو سکتے ہو، انسان نہیں ہو سکتے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تمہارا شجرہ شیطان کے ساتھ ملتا ہے۔ شیطان کو پتا ضرور ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، گندے کو پتا ہوتا ہے، جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہو وہی اپنے گھر میں بندوق رکھتا ہے، جس نے کسی کا مارا ہو وہی اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کسی کو چھیڑو نہیں گے تمہیں کوئی چھوڑے گا نہیں، تمہیں کوئی چھیڑے گا نہیں، جب کسی سے پنگا لوگے تو وہ تمہاری ذات کو تہس نہس کر دے گا۔ ارے دنیا کی چھوڑو، آؤ اس میخانے میں چلیں جس کے ساقی کو محمد کہتے ہیں۔ جب اس میخانے میں پہنچ جاؤ گے زلف کی اسیری تمہارا مقدر، یوہا کے باتیں تمہارا مقدر۔ ارے صحابہ کرام فرماتے ہیں مصطفیٰ وہ تھے جب خاموش ہوتے تھے نا وَتَنْتِ الْحِکْمَةِ مِن نَوَائِهِ، آپ کی جوانب سے حکمت برستی ہوتی تھی۔ آپ کہتے ہیں جب مصطفیٰ مسکراتے تھے المثل لولو والمرجان، ارے تم جناب دنیا کے مال پر فخر کرتے ہو، ہمارا سجن ایسا ہے جب مسکراتا تھا تو ایسے لگتا تھا لولو مرجان جڑ رہے ہیں۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس ذات کے خاطر رب نے اس کائنات کو بنایا، اور عاشق وہ نہیں ہو سکتا جو اس ذات کی خاطر اس کائنات کو نہ چھوڑے۔ عاشق یار کے وصل سے عاشق ہے، جو عاشق ہو اور وصل نہیں تو عاشق نہیں۔ ارے میرے مرشد باؤ سلطان فرماتے ہیں غوث کو تبہن ارے ارے عاشق جان گیرے ہو جیڑی منزل عشق پہنچاوے، اتھے غوث نہ پاون پھیرے ہو، عاشق وچ وصل دے رہندے جیندے لا مکانی ڈیرے ہو، میں قربان تینا تھی باہو، جنہ ذات و ذات بسیرے ہو، یہ گندہ اور ماہی کا آنگن، یہ کوڑا اور اس کا درد۔ ارے اپنے کردار کو دیکھو، کیا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا، لیکن جب نام محمد آ جائے تو رب درود پڑھنے کی توفیق عطا کر دے تو اس سے بڑا بخت کوئی نہیں، اس سے بڑا ناز کوئی نہیں۔ ساری کتابیں، ساری تقریریں، فلسفے، ادب، جیومیٹری، دنیا کے سارے علوم و فنون ایک طرف، اور بندہ
پیدا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ. ارے دنیا کے سارے بخت ایک طرف اور طیبہ والے کے در پر جانا ایک طرف. اور یہ کیا ہو جب بندہ باب السلام سے داخل ہو کے سنہری جالیوں تک پہنچ جائے. دیکھ تو صحیح, کسی کی دھی کو تو نے نہیں چھوڑا, کسی کے بیٹے کے ساتھ تم نے ظلم نہیں چھوڑا, کسی کو گرانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن جب محمد سے لو لگا لی ہے, رب نے ساری معاف کر کے محمد کے در پر تمہیں بلا لیا ہے. عاشق کو اگر میں خانے سے انویٹیشن آ جائے تو اس کے لیے فخر ہوتا ہے. عاشق تو جوتیوں پر بیٹھنا بھی فخر سمجھتا ہے, لیکن بدرجہ اولا کر کے اگر سجن بلا لے تو عاشق کہتا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا گس نہ گوید باد ازی من دی گرم تو دی گری. فرماتے ہیں میں تو ہو جا تو میں ہو جا, میرا تن تیرا تن ہو جائے, تیری جان میری جان ہو جائے. تا گس نہ گوید باد ازی من دی گرم تو دی گری. وہ اس کے بعد کوئی یہ نہ کہہ سکے میں اور ہوں تو اور ہے. امیر خسرو کہتے ہیں وہ عاشق نہیں ہوتا جس کا دل یار کے عشق میں گرفتار نہ ہو, اور جس کے دل میں ماہی نہ بستا ہو. وہ دل نہیں ہوتا, وہ مردہ خانہ ہوتا ہے. مردے خانے میں ہمیشہ بو مقدر ہوتی ہے, اور جو گلستان میں پھرتا ہے اس کو ہمیشہ خوشبو ملتی ہے. لیکن گزرا جو گلستان سے تو بوئے کباب آیا, شاید کسی دیوانے کا دل جلا ہوگا. ارے گلستان میں جب کباب کی بدبو آنے لگ جائے, جب جلنے کی بدبو آ جائے تب فکر ہے. اگر جناب سرد خانے میں کچھ ایسی بدبو آئے تو فکر نہیں. گلستان میں ہمیشہ وہی اجڑتا ہے جس کو کل سے محبت ہوتی ہے. اور ایمان والوں کو دیکھ کے, زلفوں والوں کو دیکھ کے, صورت والوں کو دیکھ کے, سیرت والوں کو دیکھ کے ان کے انداز سے انہیں جج نہ کرو. ان کو دیکھو, ان کے انداز اپنے نہیں ہیں. جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. جب محمد کرم نوازیاں کرتے ہیں پھر آنکھ بار بار کھولنی اور بند نہیں کرنی پڑتی. ارے دنیا میں کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھولی جاتی ہیں, یہاں یار کو دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کی جاتی ہیں. کی محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. واخر دعوانا